الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علی محمد۔ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1، کتاب فضل العلم یعنی تیسری کتاب جلد نمبر 1 کی تیسری کتاب، اور اس کا جو باب ہے باب المستأکل بعلمہ والمباہی بہ، کہ جو اپنے علم کے ذریعے سے کھائے اور اس سے کیا کرے، مباہی کرے۔ مباہی کا معنی بھی آگے آئے گا کہ تکرار کرے، بحث کرے، برتری کو جو ہے وہ ثابت کرے۔ سمجھ رہے ہیں سب؟ پہلی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہمان لا یشبعان، طالب الدنیا و طالب علم۔ دو لوگ ایسے ہیں، دو لالچ کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک وہ کہ جو دنیا کو طلب کر رہا ہو، اور دوسرا وہ ہے کہ جو علم کو طلب کر رہا ہو۔ فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل اللہ له سلم، کہ جو پروردگار عالم نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس پہ اقتصار کرے، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، تجاوز نہ کرے، کیونکہ انسان جب تجاوز کرتا ہے تو ظاہر حرمت میں پڑ جاتا ہے، حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے اللہ کی حلال کردہ پر اقتصار کرے تو وہ سالم رہے گا، یعنی برائیوں سے دور رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ومن تناولها من غیر حلها ہلک، اور جو دنیا کو حاصل کرے لیکن اس کی اپنے جگہ سے حاصل نہ کرے، یعنی جو جگہ ہے وہاں سے دنیا کو حاصل نہ کرے، یعنی جو حلال کردہ چیزیں ہیں، جو حلال کردہ رستے ہیں وہاں سے دنیا کو حاصل نہ کرے، وہ حرام طریقے سے دنیا کو حاصل کرے تو امام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہلاکت اس میں دو طرح کی ہے، ایک ہلاکت دنیاوی بھی ہے اور ایک ہلاکت اخروی بھی ہے۔ ہلاکت دنیاوی میں کیا ہے کہ حرام کا کھایا ہوا پیسہ انسان کو کبھی بھی راز نہیں آتا، ہو سکتا ہے وہ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا وہ کسی جو ہے وہ اس کا کوئی بچہ یا خاندان کا کوئی شخص جو ہے جو اس کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے وہ جسمانی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہلاکت دنیاوی یہ مراد ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے مراد صرف اور صرف آخرت میں اس کو عذاب ہوگا، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن حرام کا کھایا ہوا لقمہ جو ہے اس کے اثرات انسان کے اپنے نفس پر بھی ہوتے ہیں اور جسم پر بھی رونما ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آس پاس کی جو ریلیشن شپ ہے، تعلقات ہے، رشتہ داریاں ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ الا ان یتوبا، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے۔ اچھا، توبہ میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی توبہ، یعنی توبہ ایسی ہو کہ جس میں باہر واپس نہ کرنے کا عزم ہو، کام غلط کیا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، صحیح ہے، یعنی جو کچھ یعنی کہ میرے پاس حرام کا ہے اس کو واپس کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ توبہ میں کیا ہے کہ انسان پلٹ آتا ہے اللہ کی جانب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برے رستے سے سیدھے رستے کی جانب پلٹ آئے، اسے کہیں گے توبہ۔ سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ لیکن استغفار میں کیا انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، یعنی گناہوں سے استغفار کرتا ہے، گناہوں کو مغفرت چاہتا ہے، گناہ معاف ہو جائے۔ نتیجہ ایک ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ برے رستے سے نکل کر سیدھے رستے کی طرف آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ تو یہ جو نکلنے کا رستہ ہے، جو توبہ کا رستہ ہے، قرآن میں آیت ہے نا کہ کون سی توبہ؟ توبہ نصوحہ۔ توبہ نصوحہ کیا ہے کہ انسان اس طرح سے توبہ کرے کہ وہ ارادہ کرے کہ واپس وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا، پہلے اس کو ایکسیپٹ کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ ایکسیپٹ کرنا پہلی شرط ہے توبہ کے اندر، یہ نہ ہو کہ نہیں وہ مجھ سے ہو گیا تھا اور میں ہوش میں نہیں تھا، یعنی کہیں نہ کہیں انسان جو ہے مفر جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنے، یعنی مبررات جسے ہم کہتے ہیں کہ مبررات لے کر آتا ہے۔ تو انسان پہلا مرحلہ یہ کہ انسان ایکسیپٹ کرے، یہ تسلیم کرے کہ میں نے غلط کیا۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے توبہ نصوحہ۔ جید او یراجع، صحیح ہے، یا تو پھر دوبارہ سے مراجعہ کرے۔ مراجعہ سے مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ پلٹ آئے سیدھے رستے کی جانب۔ ومن اخذ العلم من اہلہ وعمل بعلمہ نجا، کہ جو علم کو اس کے اہل سے لے، جو لوگ اہل علم ہیں ان سے علم کو لے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے،
یہ اہل علم کی بات جو ہے بار بار آئے گی. علم حاصل کرنا بڑی بات یا علم حاصل کرنا، ہم جیسے کہتے ہیں علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر واجب ہے، یہ ایک روایت ہے. لیکن اگر آپ دوسری روایتوں کو دیکھیں گے تو آپ اس روایت کی شرح اس طرح کریں گے کہ علم حاصل کرنا اہل علم سے یہ واجب ہے، نہ کہ صرف علم حاصل کیا جائے. یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ بعض اوقات اگر اہل علم سے علم نہ لیں تو اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے کہ نہیں آگے سر؟ اس لیے آگے روایتیں مزید آئیں گی کہ اہل علم سے ہمیں علم لینا چاہیے. وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ، اہل علم سے اگر علم لے گا پھر اس پر عمل کرے گا، وہ نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. وَمَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَهِيَ حَظُّهُ، اور اگر جو علم حاصل کر کے دنیا چاہے، صحیح ہے، تو پھر دنیا ہی اس کا نصیب ہے، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. دوسری روایت ہے من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا لم یکن له فی الآخرۃ نصیب، کہ جو دنیا کے لیے علم حاصل کرے، دنیا بنانے کے لیے علم حاصل کرے، تو پھر آخرت میں اس کا کوئی نصیب، کوئی حصہ نہیں ہے. ومن اراد به خیر الآخرہ اعطاہ اللہ خیر الدنیا والآخرہ، اور جو علم حاصل اس لیے کر رہا ہے تاکہ آخرت کی اچھائیاں، آخرت کا ریوارڈز مل سکے، آخرت کا جو انعام ہے وہ مجھے ملے، تو پروردگار عالم جو دنیا میں انعامات ہے وہ اسے دنیا کے انعامات سے بھی نوازے گا اور آخرت کے انعامات سے بھی کیا کرے گا؟ نوازے گا. جی، تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا. بعض اوقات علم انسان حاصل کر رہا ہوتا لیکن مقصد کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے؟ مقصد بڑا اہم چیز ہے. یعنی مقصد ہم اس کو اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کی مثال فاؤنڈیشن کی مانند ہے، کہ آپ کی اساس اور آپ کی بنیاد، اگر بنیاد صحیح ہوتی ہے تو عمارت سیدھی کھڑی ہوتی، اگر بنیاد صحیح نہیں ہوتی تو عمارت بھی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی. جی، چوتھی روایت ہے اذا رأیتم العالم محبا لدنیا، اگر تم کسی عالم کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی دنیا سے محبت کرنے والا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہے، فاتہموہ علی دینکم، تو لہٰذا جو ہے اس کو اس کے دین پر آپ اسے کیا کرو؟ متہم کرو، اس کے دین پر شک کرو. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ یعنی وہ عالم کے جو دنیا دار ہے، اچھا دنیا دار سے مراد ہمارا عرفی دنیا دار ایک الگ ہے، اور جو یہاں دنیا دار مراد ہے وہ بھی آگے روایت میں آئے گا کہ کون ہے. ہمارے یہاں دنیا دار کیا ہوتا ہے کہ یار دیکھو مولانا صاحب کام کر رہا ہے، ہمارے یہاں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، جبکہ یہ عین دین ہے، نہ کہ دنیا داری ہے. ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ کام کیا ہے. البتہ یہ روایتیں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان روایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، جس کی وجہ سے کانسیپٹ بن گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ عالم جو ہے کام نہیں کر سکتا. جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایتیں آئیں گی انشاءاللہ، شاید پہلے گزری ہوں، آگے بھی مزید آئیں گی. ایک مرتبہ امام جو ہے وہ مدینہ کی دیوار سے، یعنی مدینہ کے حدود پر اپنے غلام سے ٹیکا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، یعنی بہت بڑی امامت کا دور رہا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور بزرگ تھے، مریض تھے، صحیح ہے، وہ ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور مدینہ کی گرمیاں آپ لوگوں کو پتہ ہے، گرمیوں کا ایام تھے، انتظار کر رہے تھے، ان کا تجارتی قافلہ آنے والا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے. اتنے میں جو ہے وہ باتیں کسنے والے تو بہت، آپ جب اچھا کام کر رہے ہوتے تو کچھ لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے باتیں کستے ہیں. تو ایک نے کہا کہ دیکھو جعفر صادق کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، یہ حدیث سکھاتے ہیں، تفسیر سکھاتے ہیں، عقائد سکھاتے ہیں، اور دیکھو یہ تجارت کر رہا ہے، دنیا دار آدمی ہے. اب میں ذرا جا کے بتاتا ہوں. اب وہ چلا گیا امام کے پاس، کہا ہے جعفر صادق ہم نے تو سنا تھا کہ آپ دیندار ہیں، آخرت طلب کرتے ہیں، تو یہ کیا جو ہے وہ دنیا کے پیچھے آپ ہیں؟ تو اس وقت جو ہے امام کا چہرہ تبدیل ہو گیا. امام نے آگے بڑھے اور فرمایا کہ مجھ جیسا تجارت اس لیے کرتا ہے تاکہ تجھ جیسے کا محتاج نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اسی طرح ہمارے سارے ائمہ کا کوئی نہ کوئی کام تھا، کوئی نہ کوئی تجارت تھی. ایسا نہیں ہے کہ ائمہ نے کام نہیں کیا، ائمہ بڑے امیر تھے اپنے زمانے کے، بڑے امیر ترین لوگ تھے. یہ پھر ان کا تواضع تھا کہ وہ ایک سمپلسٹی سے کام لیتے تھے، بہت سادگی زندگی گزارتے تھے. ورنہ یہ کہ کوئی کہنے والا کہے گا کہ یار تمہارا جو امام ہے وہ تو ویسے ہی غریب تھا، اس کا سادہ رہنا کوئی بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، ہمارا امام سب کو پتہ ہے کہ ہمارا امام امیر تھے، ان کے بہت سارے. جی آگا صاحب، تجارت یعنی کہ اس روایت میں ان کا کلمہ یہ کہ تجارتی سامان ان کا آ رہا تھا،
گویا کہ کچھ سامان انہوں نے وہاں سے لیا تھا، انہیں مدینہ میں سیل کرنا تھا، بیچنا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو طریقہ کار ہے، البتہ کیا تجارت ہے اس پر آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی کہ ائمہ اہل بیت، یہ بھی ایک موضوع ہے، باقاعدہ ایک موضوع ہے کہ کس امام نے کیا تجارت کی ہے، صحیح ہے؟ اگر ممکن ہو روایتیں آتی جائیں تو ان روایتوں کو الگ کرتے رہیں، صحیح نا سب جید. وقال اوحى اللہ الى داؤد، جناب داؤد سے. اچھا پھر آگے کیا روایت ہے؟ فإن كل محب لشيء يحوط ما احبہ، تو بے شک ہر چیز سے محبت کرنے والا اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر عالم دنیا دار ہے، یعنی مطلب دنیا دار کا یہ ہے، ابھی آگے آئے گا، یہ دنیا دار نہیں ہے کہ انسان تجارت کر رہا ہے، انسان جو ہے اپنے گھر والوں کو حلال رزق کما کے کھلا رہا ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے عالم، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ ابھی آگے آئے گا کہ دنیا دار کون ہے. اچھا اگر دنیا دار عالم ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اپنی دنیا کو بچائے گا، دین کو قربان کرے گا، صحیح ہے. اچھا اوحى اللہ الی داؤد، پروردگار عالم نے جناب داؤد کو وحی نازل کی. اچھا جناب داؤد کے بارے میں بہت دفعہ کچھ اس طرح کی وحی جو ہے نازل ہوئی ہے جناب داؤد کے اوپر. کہ داؤد تم پہ سب کچھ اچھا، تم ایماندار بھی ہو، تم پرہیزگار بھی ہو، تم سب کچھ ہو، لیکن ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا، اگرچہ یہ بھی بری نہیں ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تو اور اچھا ہو جائے گا، نور علی نور جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ کہا پروردگار کیا؟ کہا کہ تمہاری زندگی جو ہے بیت المال پہ گزرتی ہے بس، باقی تم پہ سب کچھ اچھا، تم تبلیغ بھی کر رہے ہو، تم جو ہے وہ خدمت بھی کر رہے ہو، تم دین آگے بڑھا رہے ہو، اس کی حفاظت کر سب کچھ، لیکن تمہاری زندگی بیت المال پہ. کہا پروردگار مجھے کچھ نہیں آتا، تو سکھا دے. پروردگار عالم نے جناب داؤد کو درا بنانا جو ہے وہ اس کا علم دیا، درا بناتے تھے، صحیح ہے. تو اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے اور بغیر کسی آلے کے درا بنا بنا کے اتنا بزنس کرتے تھے کہ وہ اس میں سے شاید 50% یا 70% اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور باقی تھوڑا بہت جو ہے وہ گھر لے کے جاتے. وہ داؤد جو کل تک بیت المال سے لے رہے تھے اب بیت المال کو دینے لگے، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ تو پھر ایک مرتبہ امیر المومنین بھی جو ہے وہ اپنی درا بنا رہے تھے، صحیح کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، تو کاتب وحی آ گئے، صحیح ہے. کاتب وحی نے کہا کہ اے علی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم تو آلات اور پتہ نہیں کیا کیا لیتے تب جا کے جو ہے وہ. تو مولا امین نے فرمایا بنا علین اللہ الحدید لداؤد، کہ ہمارے ہی وجہ سے پروردگار عالم نے داؤد کے لیے حدید کو ملین کر دیا. فکیفا بنا، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہمارے ہی وجہ سے پروردگار عالم نے داؤد کے لیے حدید کو ملین کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اہل بیت کی جو نورانیت ہے، اہل بیت کے جو اثرات ہے، یہ بڑے بدایتی ہیں. اس کا درک کرنا، ان اثرات کو، یہ نہ پہلے کوئی درک کر پایا، ابھی بھی ان کو گئے ہوئے تقریباً 1000 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، آج تک کوئی درک نہیں کر پا رہا. سمجھ رہے ہیں؟ علی کل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی در سے ہی ہم کچھ سیکھ کر اپنے دین کی علمی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی خدمت بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ مولا امیر کا در ہے، سب کچھ مل جاتا ہے وہاں سے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا علم لے لیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے اپنی دنیا بھی بنائے اور دین کی بھی خدمت کرے. بہرحال تو لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی، میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو نہ لے کر آنا کہ جو دنیا میں پڑا ہوا ہو، دنیا دار ہو. پھر وہی بولوں گا کہ دنیا دار کون ہے، آگے روایت میں آئے گا، صحیح ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تجھے مجھ تک نہیں پہنچائے گا بلکہ تجھے مجھ سے دور کر دے گا، کسی اور رستے پہ لگا دے گا. دیکھ رہے ہیں آگے سب؟ فَإِنَّ أُولَٰئِكَ قُطَّاعُ طریق عبادی المریدین، یہ وہ علماء ہیں کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو بھی میرے رستے سے بھٹکا دیتے ہیں. یہ دیکھیں دنیا دار علماء. تو علماء کا جو پہلا کام ہے وہ یہ کہ یعنی ایک عالم دین کیا کرتا ہے، وہ بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے. صحیح نا سر؟ اچھا اس کے لیے سامنے والے کے اندر بھی گٹس ہونے چاہیے. اب جہاں ہم علماء کی، اب اس موضوع میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز علماء میں کیا شرائط ہونی چاہیے کہ وہ عوام کو خدا تک پہنچائے، اور دوسری چیز عوام میں کیا شرائط ہونی چاہیے کہ وہ اس عالم کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے.
کہ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ یار اس عالم کے پاس جو بھی جاتا ہے بگڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس عالم میں مسئلہ ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عالم کی بیچارے کی جو ہے مجبوری ہوتی ہے، اس کے پاس وہی لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہوتا ہے، وہ سدھرنا ہی نہیں چاہتے، سمجھ نہیں آگا؟ تو ہم یہ نتیجے دیکھ کر ہم عالم کو نہیں برا بھلا کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ عالم صحیح ہے، لیکن جو لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، یا وہ ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس موضوع کو دو جانب سے آپ نے دیکھنا ہوگا۔ پہلی جانب یہ ہے کہ عالم کے اندر کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟ ہاں، من نجالسو، وہ والی جو روایت آپ کو یاد ہے کہ یا روح اللہ من نجالسو، کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ہاں، تو کیا فرمایا جناب عیسیٰ نے؟ کسی کو یاد ہے؟ کہ جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ جس کو دیکھے تو اللہ کی یاد آ جائے، صحیح؟ جس کے بولنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، جس کی حرکت کرنے سے آپ آخرت کی طرف راغب ہو جائیں، تو یہ شرائط ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دنیا دار نہ ہو، یہ ایک اور شرط ہے۔ تو آپ جب مختلف روایتوں کو جمع کریں گے تو ایک موضوع آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پورا تیار ہو جائے گا۔ چاہیے ان ادنى ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة مناجاتی عن قلوبهم واعاذ باللہ من ذلک، یعنی یقین جانے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ کم سے کم میں یہ کروں گا کہ اب یہ مجھ سے بات نہیں کریں گے، ان علماء کے ساتھ یہ کروں گا کہ اب یہ بات نہیں کریں گے، نہیں ایسی بات کہ جس میں آنسو بہہ جائے، کیونکہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ آنسو ضرور بہاتا ہے، لیکن کب بہاتا ہے؟ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اپنے معاملات اس کے سامنے رکھتا ہے، ایک ارتباط ہے اس کا اللہ کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں سر؟ جب یہ ارتباط اگر قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موفق ہیں۔ کبھی نہیں کبھی ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن انسان بیٹھے جا نماز پر، صحیح ہے، اور اللہ سے گفتگو کرے، خود بخود گریہ آئے گا۔ اگر گریہ آئے گا اور انسان اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی محسوس کرے گا، اپنے امور کو جو ہے وہ جب ہم اللہ کے حوالے کرنا شروع کریں، اس کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، خدا کا نظر کرم ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ پروردگار فرماتا ہے کہ کم سے کم میں جو کروں گا نا ان کے ساتھ، کہ میں ان سے بات کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لوں گا، اب یہ مجھ سے مناجات نہیں کر سکیں گے۔ جی، پانچویں روایت یہ ہے الفقہاء، فقہاء یعنی دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والے، یہ اصطلاحی فقہا بھی آپ لا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ فقہا بھی کہ جو روایت اہل بیت کو سمجھتے ہیں، جو کلام خدا کو سمجھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ امنا اور رسول، وہ رسولوں کے کیا ہے؟ امین ہیں، ان کے رسالے کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک وہ دنیا میں نہ داخل ہو جائیں۔ قیل یا رسول اللہ ہاں ما دخولهم فی الدنیا، اب دیکھیں کلامنا کالقرآن یفسر بعضها بعض، دیکھ رہے ہیں سر؟ ابھی تک ہم یہ دنیا دار عالم دین، دنیا دار عالم دین، اگر میں خود سے تفسیر کرتا تو شاید میں کہتا کہ جو علماء آج کل کام کر رہے ہیں سارے کے سارے کیا ہے؟ دنیا دار ہے، میں الٹی تفسیر کر دیتا، جبکہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ وہ تاکید کرتے کام کرنے پر، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ وہ عبادت کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنا، یہ عبادت ہے، عین عبادت ہے، اور میں اسی کے خلاف ہی شرح کر دیتا اگر میں دوسری روایت کو نہ پڑھتا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی موضوع پہ بات کرنی تو اس موضوع کے اوپر جتنی بھی روایتیں ہیں اس کے اپوزٹ، اس کے جو ہے 7 روایتیں، اس کے علاوہ کسی اور معنی میں کوئی روایتیں، اس موضوع کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کرے۔ ہاں، اگر صرف ایک لیکچر دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، انسان کہیں بھی ایک روایت پڑھے، لیکچر دیتے، شرح کرتے، لیکن تحقیق کرنی ہے، باقاعدہ ایک علمی نتیجہ نکالنا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تو اب دیکھیں کیا کہا کہ یا رسول اللہ کون ہے یہ جو دنیا میں؟ کہا اتباع السلطان، یعنی وہ عالم کہ جو بادشاہ کی اتباع کرے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ، یہ دنیا دار عالم ہے کہ جو درباری ہے، جسے ہم اپنی رائج زبان میں کیا کہتے ہیں؟ درباری ملا ہے کہ نہیں آگا سر؟ درباری ملاؤں سے بچو کہ جو سلطان کی اتباع کرتے ہیں، صحیح؟ سلطان وہ حاکم کہ جو اہل بیت میں سے نہ ہو، جو امام کے علاوہ کوئی بھی شخص سلطان ہوتا ہے، وہ ان روایتوں کا کیا ہے؟ مصداق ہے، صحیح رہا سر؟ یعنی جو بھی عالم آپ کو کسی سلطان کی اتباع کرتا ہوا نظر آئے، کسی بھی سیاسی شخص کی اتباع کرتا ہوا نظر آئے، کسی بھی جو ہے وہ حاکم کا، کوئی بھی
آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دین لیا جا سکے. سمجھ رہے ہیں آپ صاحب؟ اگر کوئی عالم معاشرے کی باتیں ہیں اور اوپر والا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں بات ماننے کی. یہی وجہ ہے کہ انسان اگر دیکھیں آپ اگر ایک حیضہ عالم دین اگر آپ کسی سیاسی پارٹی میں گئے ہیں تو آپ کو ان کے منشور پہ کام کرنا ہوگا، چاہے وہ منشور جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے یا دین کے خلاف ہے. اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے کہ ایسے علماء کہ جو کسی بھی صورت میں سلطان کی اتباع کرتے ہیں آپ نے ان سے دین نہیں لینا. میری بات سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ کیونکہ اگر آپ ان سے دین لیں گے تو آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے. پھر اپنے ہی جس پارٹی میں ہے اس پارٹی کی جو ہے وہ اس کے منشور پہ کام کریں گے، آپ کو اسی فکر پہ لے کر آئیں گے جس فکر پہ وہ خود ہیں. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ جی. چھٹی روایت عن ابی جعفر علیہ السلام قال من طلب العلم لیباہی به العلماء، کہ جو فخر کرے علماء سے کہ میں نے ہی پڑھا ہے، میں نے بھی حاصل کیا ہے. صحیح ہے، یہ علم اس لیے حاصل کرا تاکہ علماء کو بتا سکے. او یماری بھی الفقہاء السفہاء. اچھا یہ جو یباہی کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ آپ بتائیں ہی بھی نہ، ایسا نہیں ہے. آپ فاما بنعمت ربک فحدث، جو نعمت خدا نے آپ کو دی ہے انسان بولے، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہیں کسی محفل میں ہیں تو انسان تشویق کی خاطر دوسروں کو بتائے کہ دیکھیں میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اتنے عرصے پڑھا. ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے کوئی اگر آپ کے رستے پہ چلتا ہے تو جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، خدا آپ کی توفیقات میں بھی کیا کرے گا، اضافہ کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کل یباہی کا معنی یہ ہے کہ انسان تکبر کرے، فخر کرے، اور علماء کے سامنے، جو علماء ہیں ان کے سامنے جو ہے اب آپ کو کیا مجھے بھی آتا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہاں ضرور جی آگے صاحب. ہاں مجھے زیادہ آتا ہے، ہاں میں نے بھی پڑھ لیا ہے، اب میں بھی جو ہے وہ ویسے خارج میں آ کے مجھے بھی آتا ہے. او یماری بھی السفہاء، یا تو وہ جو بیچارے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ان سے بحث تکرار کرنا لگ جائے، اس لیے علم حاصل کرا تھا کہ دوسروں سے بحث کر سکے. صحیح ہے. او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا تو پھر اس کی وجہ کیا ہو، یعنی نیت. دیکھیں بات نیت پر ہو رہی ہے، علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہے. یا تو وہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے نا آغا صاحب؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پھر وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا لے. اپنا ٹھکانہ کیا بنا ہے؟ جہنم کے آگے. ان الرئاسۃ لا تصلح الا لأہلها، اس سلطان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سلطان سے مراد کون ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی قیادت جو ہے صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. اب جو اس کا اہل نہیں ہے، قیادت کا اہل نہیں ہے، اور پھر کوئی عالم اس قائد کے نیچے ہے، یعنی اب دنیاوی جو سلطان ہیں ماشاءاللہ سے بہت سارے ہیں. صحیح ہے. اگر کوئی بھی عالم اس سلطان کی اتباع میں ہے تو لہٰذا آپ اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اس سے علم حاصل نہ کریں، خصوصاً دینی علم. باب لزوم الحج علی العالم و تشدید الامر علیہ. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال یا حفص یغفر للجاہل 70 ذنبا، کہ جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جائیں گے. قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، کہ عالم کا ایک گناہ معاف نہیں ہوگا یہاں تک کہ جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جائے. جاہل کے گناہ اتنی جلدی سے معاف ہوں، لیکن ایک عالم جو ہے اس کا حساب چلتا رہے گا. آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ نے کیا، وہ ایک وجہ رکھے گا، میں یہ سا کہنا اس کا رد یہ ہے، اس کا یہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے عالم ماشاءاللہ سے پھر وہ جانتا ہے کہ نہیں آگا سب؟ زیادہ صاحب ہاں زیادہ جواب دے ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ سوال بھی جی. لیکن جاہل کو جو ہے وہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ہاں کون سا جاہل کہ جو علم حاصل نہ کر سکا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جاہل مقصر کی بات نہیں ہو رہی، جاہل قاصر کی بات ہو رہی ہے. فقہی طور پہ اگر گفتگو کی جائے تو جاہل قاصر ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص بیچارہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں علماء ہی نہیں، تو کیا کرے گا وہ جس نے جو نماز سیکھی اپنے بابا سے، بابا نے، دادا سے، دادا نے، پردادا سے، وہی پڑھے جا رہا ہے کیونکہ علماء ہے ہی نہیں. لیکن ایک شخص ایسے گاؤں میں ہے جہاں ہر گھر میں ایک عالم ہے اور اس کے باوجود وہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا حساب کتاب اسی حساب سے ہوگا. کہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ جی. قال عیسیٰ ابن مریم علی نبینا و آلہ علیہ السلام ویل للعلماء السوء کیف تلظ علیہم النار، کہ ہلاکت ہو برے علماء پر، علماء کی ہلاکت ہو کہ ان پر کس طرح جہنم کی آگ بھڑکے گی. جہنم کی آگ جو اہل علم پر بھڑکے گی
اس کا وہ ایک الگ انداز میں ہوگی. ایک روایت ایسے گزرے نا کہ یتعذون اہل النار، حتیٰ کہ جہنمی بھی جو ہے وہ اذیت میں آئیں گے. تیسری روایت ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول اذا بلغت النفس ہا ہنا اشار بیدہ الی حلقہ، یعنی اپنے گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ جب انسان کی روح یہاں تک پہنچ جائے گی لم یکن للعالم توبہ، تو اب جو عالم ہوگا اس کی توبہ ختم ہو جائے گی. اب حلق تک بات پہنچی ہے، یعنی اس کا مطلب گفتگو کر سکتا ہے عالم. میری بات سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ حلق سے اوپر نہیں آئیے، یہاں پر ابھی تک یہاں جان ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے اس صورت میں توبہ کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. انما التوبۃ علی الذین علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو انہیں کے لیے ہوگی جنہوں نے جہالت سے برائی انجام دی ہے اور انہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ انہوں نے جو غلط کام کیا ہے غلطی سے کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا. جی آگے صاحب. ہاں دیکھیں، آپ کو جو حد دی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کی روح جو ہے وہ حلق تک آ جائے. صحیح نا؟ اگر حلق تک، اگر یہاں تک بھی روح ہے، یہاں تک بھی ہے، تب بھی انسان توبہ کر سکتا ہے. لیکن جیسی حلق تک آئے گی اب توبہ کے راستے اس کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. باقی کر سکتے ہیں، لیکن عالم کے لیے خاص ہے، عالم کے لیے توبہ کے راستے جو ہے وہ بند ہو چکے ہوں گے. چاہیے. عن ابی جعفر علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل فکبکبوا فیہا وہم والغاوون قال هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم، کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو عادل کہا کہ ہم عادل ہیں، ثم خالفوه الى غیرہ، جبکہ عملی اعتبار سے وہ عادل نہیں ہے. لوگوں کے سامنے اہل عدل میں سے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عادل نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو عادل کہے. جی اس کے بعد ہے جی جی ہاں دروازے کھلے ہوتے ہیں. جی حتیٰ کہ حتیٰ کہ جو ہے وہ قیامت کے دن بھی پروردگار عالم اتنا معاف کرے گا. بعض روایتیں ہیں کہ خدا اتنا معاف کرے گا کہ ابلیس بھی یہ سوچے گا کہ شاید آج مجھے بھی خدا معاف کر دے. خدا کوئی موقع دیکھ رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ موقع دیکھ رہا ہوگا. ہمارے استاد محترم نے بڑی اچھی بات بولی ایک بیجی محفل میں، تالی کا لگایا تھا. صحیح ہے، ظاہر امام حسین جو ہے وہ جتنے بھی گنہگار ہوں جو بھی خدا معاف کرنے والا ہے. امام حسین کی کشتی بہت بڑی ہے اور دروازہ کھلا ہوگا اور لوگ جوک در جوک جو ہے ظاہر امام حسین جا رہے ہوں گے جنت میں. صحیح ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جائیں گے ظاہرین امام حسین. ویسے ہی خدا قیامت کے دن دیکھ رہا ہوگا کس کے پاس کیا عمل ہے. صحیح ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو لائن ہوگی اس پہ بڑا حساب کتاب ہوگا. امام جو ہے ایک طرح سے ویسے خارج ہوگا، تم نے یہ فتویٰ دیا، کہاں سے دیا، کیوں دیا، کس لیے دیا، جو فقہا کی لائن ہوگی. تو اس میں ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک جائے گا وہاں سے لاکھوں جا چکے ہوں گے. صحیح ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فقہا کی لائن جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ جو جائیں گے جنت میں یہ کس مقام پر ہوں گے، لیکن فقیہ جو جنت میں جائے گا وہ کس مقام پر ہوگا جنت میں. ولے ایک جائے گا لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کا مقام ہی کچھ اور ہوگا، ہے کہ نہیں؟ شہداء اور ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ صرف علی کل. جی تو علماء کی جہاں پر جو ہے مذمت ہے وہیں پر ان کی فضیلت بھی موجود ہے. روحوا انفسکم ببدیع الحکمہ، یعنی اپنے دلوں کو حکمت کی عمدہ باتوں سے راحت بخشو. فإنها تکل کما تکل الابدان، کیونکہ یہ بھی تھک جاتے ہیں جس طرح دل انسان کا جسم تھک جاتا ہے کام کر کر کے، انسان کا نفس بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے. تو اگر اسے سکون بخشنا ہے تو کس سے بخشو؟ حکمت سے. اور وہ بہترین حکمت کیا ہے؟ کلام اہل بیت علیہ السلام، سب سے بہترین حکمت ہے. اس لیے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہم اگر تھکے ہوئے بھی آتے ہیں یہاں پر تو فریش ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری روایت ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول کان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیر. یہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں اور بھی علم کے بارے میں جو کہ خود باب العلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ مطلب بڑا مہم ہے یہ، یعنی کوئی مطلب آسان نہیں ہے. فرأسہ التواضع، علم کا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تواضع.
اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ آپ کے اندر تواضع ہونا چاہیے. وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ، اس کی جو آنکھیں ہیں، اب دیکھیں بڑا مجسم کر دیا علم کو امام نے، ہمیں سمجھانے کے لیے مجسم کیا ہے، صحیح نا. اس کی آنکھیں کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو حسد سے خالی کر دے. کوئی آگے بڑھ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرے، صحیح ہے، نہ کہ حسد کرے، اس کا ساتھ دے، لوگوں کا ساتھ دے. جب تک ہم علم کے اس سفر میں اپنے آپ کو حسد سے دور نہیں کریں گے، نہ ہم خود آگے بڑھ پائیں گے، نہ ہم کوشش کریں گے کوئی اور آگے بڑھے. جبکہ علم کی جو ترقی ہے وہ حسد سے خالی ہونے میں ہے، کہ انسان دوسروں کے لیے بھلا سوچے، تو خدا پروردگار عالم اس کے لیے بھی یہ ہے رستے بنا دیتا ہے. جی. وَأُذْنُهُ الْفَهْمُ، اس کی جو کان ہیں. جی آگے سب. بڑی نیت نہیں ہے سب کے جو ہے ذات لیتے ہیں لوگ نو لیتے ہیں عالم کے بعد، اور ایک جو ہے عوام الناس زبان ہے، اس میں بھی وہ عالم جو شامل ہے. یہ نو مجھے ہو سکتا ہے روایت مبالغے کے لیے ہو، لیکن یہ روایت تجارت پر ہے کہ رزق کے 10 حصے، بعض میں ہے کہ 100 حصے، 90 حصے جو ہے وہ تجارت میں ہے، اور 10 حصے جو ہے وہ نوکری میں ہے، صحیح ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں اور ایک حصہ جو ہے وہ. لیکن یہ ہو سکتا ہے دوسری روایت ہو، میری نظر سے نہیں گزری ہے. البتہ یہ کہ مبالغے کے لیے ہے، کیونکہ علماء کے درمیان جو ہے وہ حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، روایتیں موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور شاید اسی حسد کی وجہ سے آج دین کا یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ اگر علماء میں تواضع ہو اور حسد نہ ہو تو ہر عالم دوسرے عالم کو آگے بڑھتا ہوا جب دیکھے گا تو اس کو پروموٹ کرے گا، اور جب وہ اسے پروموٹ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دین بھی پروموٹ ہوگا. صحیح نا آقا صاحب؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں تو دوسرا پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے آپ کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کہ غلطی کرے کہیں پہ اور بغیر تحقیق کے الزام لگا دے گا. کسی نے کچھ بھی کہا، اس نے کہا موقع مل گیا، مجھے سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اب میں اس کے خلاف جو ہے وہ سارے قدم اٹھا سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ کام نہیں کرے گا، آپ اس کو برا بنا دیں گے تو لوگ بولیں گے کس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں. تو یہ خود جو ہے اس پہ ایک عالم نے اس کے اوپر ویسی بات کی ہوئی، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کو نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علماء کا شخصی نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن دین کا نقصان جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس پہ میرا اپنا ایک رائے ہے، ایک فکر ہے کہ انسان کسی کو اگر اچھا نہیں کہہ سکتا تو برا بھی نہ کہے، برا بھی نہ کہے. اگر اچھا نہیں کہہ سکتا تو نہ کہے. مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، دل برداشت نہیں کر رہا، تو کم سے کم برا نہ کہے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو آگے بڑھ کے اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جب اسے اپریشیٹ کرو تو آپ دین کو اپریشیٹ کرو. اگر آپ کسی کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو کام آگے بڑھتا ہے تو پورا دین کا کام آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہ لسانہ الصدق، اور دین اور علم کی زبان کیا ہے؟ سچائی ہے. وہ حفظہ الفحش، اس کی حفاظت کیا ہے علم کی؟ کہ آپ اور ریسرچ کریں، مزید رکے نہ رہیں. اگر آپ ایک جگہ کھڑے رہیں گے تو پھر وہ ایک تالاب ہو جائے گا جو کہ گندا ہو جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. جیسے ایک تالاب ہوتا ہے نا، پڑے پڑے پانی ایک ہی جگہ پڑا ہوتا ہے. ایک نہر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے. جاری پانی صاف ہے، خود بھی صاف ہے اور دوسروں کو بھی صاف کر دیتا ہے کہ نہیں سب. جید. وقلبہ حسن النیہ، اس کا جو دل ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. دل کے بغیر جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو علم کا جو دل ہے وہ اچھی نیت ہے. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ کا کام اچھا ہو جائے گا اگر نیت اچھی ہوگی. بعض اوقات کام بہت اچھا ہوتا ہے مگر نیت اچھی نہیں ہوتی تو بیکار ہے، پھر وہ اچھا کام بھی برا ہو جاتا ہے معاشرے میں. بات سمجھ رہے ہیں آگے سر؟ لیکن نیت انسان کی اچھی. وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَالْأُمُورِ، دیکھیں علم کی عقل کیا ہے؟ کہ معرفت ہو کہ آس پاس کی چیزیں کیا چل رہی ہیں، معاشرے میں کیا چل رہا ہے. عالم کبھی بیوقوف نظر، ہمارے یہاں بولتے ہیں یار بیچارہ سیدھا سادہ طالب علم ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہوگا، یہ تو بیچارہ بہت سیدھا. تو یہ میری نظر میں بیچارہ تو پھر بیچارہ ہی ہوگا، وہ طالب علم نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ طالب علم جو ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ سے شاطر ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ایک چیزوں کو جج کرنے والا بندہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ تو ہم جو سیدھا سادہ اور بیوقوف، ہر کسی کو اچھا بنانے کے لیے ہمارے لغت کے اندر اچھا وہ جو بیوقوف ہے، جبکہ اہل بیت کی لغت میں جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، صحیح، وہ بیوقوف ہی ہوتا ہے. علی کل. وَيَدُهُ الرَّحْمَةُ، اور علم کے ہاتھ کیا ہے؟ رحمت ہے. جتنا انسان رحیم ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے. وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ،
علم کے پیر کیا ہے؟ علماء کی زیارت ہے. انسان وقتاً فوقتاً کسی بزرگ عالم دین کے پاس جائے، جا کے بیٹھے، بہت کچھ آگا انسان جو ہے نا فریش ہو جاتا ہے. مثلا سماعت شیخ بشیر صاحب، خدا جو ہے ان کی حفاظت کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کریں. یقین جانے بعض اوقات انسان تھک جائے نا تو وہاں جا کے بس بیٹھ جاتے ہیں نا ان کے سامنے جا کے، اس سے ہی بندہ فریش ہو جاتا ہے. اور بہت کچھ یعنی ایسی خدا کی جانب سے ایسی توفیقات حاصل ہوتی ہے کہ انسان فریش ہو کے باہر نکلتا ہے. ہاں اب مجھے کام کرنا ہے. ویسے ہی کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دے گا، تو بعض اوقات انسان جا کے بیٹھ جائے، بس علماء کی محفل میں جا کے بیٹھ جائے، اپنے استاد جو ویسے خارج دے رہے ہیں ان کے پاس ایسے ہی جا کے بیٹھ جائے درس کے علاوہ، تو بہت کچھ جو ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے. وہ ہمتہ السلام، اور علم کی جو ہمت ہے، ہمت سے مراد جو نیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے، وہ سلامتی ہے، یعنی برائی سے بچنا ہے. یعنی صاحب علم جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ برائی سے بچے. وہ حکمتہ الورع، تو علم کی حکمت کس میں ہے؟ پرہیزگاری میں ہے، ورع میں. اور ورع کسے کہتے ہیں؟ یعنی شبہات سے بھی بچنا. وہ مستقرہ النجات، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یعنی علم کا نتیجہ کیا ہے؟ کامیابی ہے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ وقائدہ العافیہ، اس کا رہنما کیا ہے؟ عافیت ہے. یا ہم یہ کہیں کہ علم جو ہے وہ عافیت کی جانب لے کے جاتا ہے. انسان دنیا میں بھی عافیت میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی عافیت میں رہتا ہے. وہ مرکب ہو، یعنی اس کی سواری کیا ہے؟ الوفا. وسلاحہ لین الکلمہ، اس کا اسلحہ کیا ہے علم کا؟ اچھی طریقے سے انسان بات کرے، ملائم ہو کے بات کرے، صحیح نا؟ وہاں وسیفہ الرضا، اور اس کی تلوار کیا ہے؟ رضا مندی ہے، کہ انسان جو ہے راضی رہے اپنے رب سے. چاہیے. وقوسہ مدارات، اس کی کمان کیا ہے؟ اچھا سلوک ہے. وجیشہ محاورۃ العلماء، اس کا لشکر کیا ہے؟ علماء کے ساتھ یرحمکم اللہ گفتگو کرنا، علماء سے محاورہ کرنا، کسی بھی موضوع پر سیکھنے کے لیے جو ہے وہ سوال کیا جائے یا بات چیت کی جائے. ومالہ الادب، علم کا پیسہ کیا ہے؟ ادب ہے. ظاہر ہے انسان کا اگر جسم بنا رہا ہے تو پیسہ تو بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا پیسہ ادب ہے. جتنا زیادہ ادب ہوگا، اب میں زیادہ اس میں درایات میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے ظاہر ہے آگے ہی بڑھنا ہے. جتنا زیادہ ادب ہوگا، یعنی آپ آسان الفاظ میں گئے، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ آپ گھر بھی لے سکتے ہیں، آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، صحیح نا؟ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی زیادہ فیسلٹیز آپ لے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بائی کر سکتے ہیں. اسی طرح علم میں جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. بس سمجھ رہے ہیں آگے سے؟ وَذَخِيرَتُهُ اجتناب الذنوب، اگر علم کو ذخیرہ رکھنا ہے تو گناہوں سے بچنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ وَزَادُهُ الْمَعْرُوف وَمَأْوَهُ مُوَادَعَةٌ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ صلح ہے. یعنی انسان صلح میں رہے، کبھی بھی جو ہے وہ جنگ نہ کرے. اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی انسان جی رہا ہے، زندگی جی رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اونچ نیچ آ جاتی ہے، تو انسان صلح صفائی سے کام لے. جائیے. وَدَلِيلُهُ الْهُدَى وَرَفِيقُهُ مَحَبَّةُ الْأَخْيَارِ، اور علم جو ہے کیا ہے؟ اس کا جو علم کا وَرَفِيقُهُ، یعنی جو علم حاصل کرتا ہے انسان وہ اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد نعم الوزیر الایمان العلم، ونعم وزیر العلم الحلم، ونعم وزیر الحلم الرفق، ونعم وزیر الرفق الصبر. اب دیکھیں سارے مفاہیم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایمان کا اچھا وزیر کیا ہے؟ علم ہے. علم کا اچھا وزیر کیا ہے؟ حلم ہے، یعنی بردباری ہے. اور بردباری کا اچھا وزیر کیا ہے؟ رفق، یہ نرمی ہے. اور نرمی کا اچھا وزیر کیا ہے؟ صبر ہے. ظاہر ہے انسان اگر صبر نہیں کرتا تو نرمی بھی نہیں آئے گی. صبر نہیں کریں گے نرمی نہیں آئے گی، نرمی نہیں کریں گے بردباری نہیں آئے گی، بردباری نہیں کریں گے تو علم نہیں آئے گا، اور اگر علم نہیں آئے گا تو ایمان بھی نہیں آئے گا. تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ مرتبط ہے. چوتھی روایت جو ہے وہ آخری روایت ہوگی انشاءاللہ، اس کو پڑھتے ہیں. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال یا رسول اللہ ما العلم، علم کیا ہے؟ اچھا اس نے سوال کیا علم کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ علم حاصل کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. پہلا الانصات، خاموش. ثم ما، اس کے بعد کیا؟ الاستماع، اچھی طرح سنیں. ثم ما، اب کیا کرنا ہے؟ کہا الحفظ، اس کو یاد کرے. ثم ما قال العمل به، اس پر عمل کرے. دیکھیں ہم کیا کرتے؟ تبلیغ سے پہلے عمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر سیکوینس کو دیکھا جائے، ترتیب کو دیکھا جائے تو اس پہ یہ ہے کہ انسان پہلے تو خاموش رہے، سنے،
سننے کے بعد اسے یاد کرے، یاد کرنے کے بعد عمل کرے، ثم ما یا رسول اللہ قال نشرہ، اب آخر میں جو آخری اسٹیپ ہے وہ تبلیغ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ صلی علی